اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 31۔ قل کہہ دیجئے لعبادی میرے بندوں سے، الذین وہ بندے آمنوا جو ایمان لائے، یقیم الصلاۃ وہ نماز کو قائم کریں، وینفقوا اور وہ خرچ کریں، مما اس سے، رزقناہم جو ہم نے ان کو دیا، سرًا پوشیدہ، وعلانیۃ اور ظاہری، من قبل اس سے پہلے، ان یأتیا کہ آ جائے، یوم وہ دن، لا بیع فیہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، ولا خلال اور نہ کوئی دلی دوستی ہوگی۔ تو یہ کل عبادی الذین آمنوا، انسان جو ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، مگر اللہ کا عبادی میرے بندے کہنا یہ بہت بڑی عزت افزائی کی بات ہے۔ جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا میں پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا نا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، جو لے گیا اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں حکم دیا کہ میرے بندوں سے کہہ دیں جن کے اندر دو صفتیں ہیں، یعنی ایسے لوگوں سے کہہ دیں جن کے اندر دو صفتیں ہیں، دو وصف ہیں۔ ایک تو یہ کہ عبادی وہ صرف میرے بندے ہیں، میرے علاوہ کسی غیر کے بندے نہیں، یعنی جو اپنا نام عبد اللہ یا عبد الرحمن رکھتے ہیں، جو صرف میرے آگے جھکتے ہیں، نہ کہ اپنا نام عبد الحسین رکھ لیتے ہیں یا عبد النبی رکھ لیتے ہیں، یا غوث جو ہے وہ غوث بخش رکھ لیتے ہیں، یا جو ہے وہ پیران دتا رکھ لیتے ہیں، ایسے بندے نہیں، بلکہ جو صرف میرے بندے ہیں، میری عبادت اور میری بندگی کرتے ہیں۔ اور دوسرا وصف کیا کہ آمنو وہ ایمان والے، میرے بندے ہیں، میری اطاعت اور بندگی کرتے ہیں اور ایمان والے ہیں۔ ان سے کیا کہیں؟ یقیم الصلاۃ وہ نماز کو قائم کریں، وینفقوا اور وہ خرچ کریں۔ یہ دونوں فعل یقیم الصلاۃ وینفقوا، یہ فعل لام امر جو ہے وہ مقدر ہے یہاں پہ، یعنی یہ اصل میں یقیم الصلاۃ تھا۔ تو اقامت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیدھا کرنا۔ اقامت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سیدھا کرنا، یعنی نماز کو درست کر کے پڑھیں، نماز کو درست کر کے پڑھیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمیشگی، یعنی نماز کو ہمیشہ لازم پکڑیں، اور دوسرا وقت کے اوپر جو ہے وہ ادا کریں، اور تیسرا تمام ارکان صحیح طور پر ادا کریں، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ اقامت کے اندر آ جاتا ہے، یعنی نماز کو قائم کرنے کے اندر۔ اور دوسری بات یہ، نماز میں بندگی کی ہر قسم کا کچھ نہ کچھ حصہ آتا ہے۔ انسان جب اپنا چہرہ نماز کے اندر قبلہ رخ کرتا ہے تو بیت اللہ کی طرف کرتا ہے، تو حج سے جو ہے وہ مناسبت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قیام، رکوع، سجدہ، دو زانو ہو کے بیٹھنا، اس کے اندر غلامی اور بندگی کا اظہار ہے۔ اور پھر نماز کے دوران جو ہے وہ کھانا پینا نہیں، اس کی جو ہے وہ روزے کے ساتھ جو ہے وہ مناسبت ہوگی، یعنی کھانا پینا تو صرف روزے میں منع ہوتا ہے، تو نماز کے دوران بھی منع، یعنی ہر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اسلام کا جو ہے وہ باقی رکن جو ہے اس کی مشابہت، اس کی مناسبت جو ہے وہ نماز کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور تیسرا زکوٰۃ ہے، یعنی ہر بندہ جو ہے وہ اب زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، لیکن جب وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس عمل کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ مناسبت ہو رہی ہے کہ وہ اپنا وقت جو ہے وہ خرچ کر رہا ہے۔ ينفقوا مما رزقناهم، جو بھی ہم نے دیا وہ خرچ کرتے ہیں، تو وقت کو اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر خرچ کرتا ہے، یعنی نماز کے لیے جو ہے وہ آتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اکثر نماز اور زکوٰۃ یا خرچ کرنا اس کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ سے تعلق اور اس کے بعد بندوں کے حقوق کی ادائیگی، ان دونوں کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ بندوں کے حقوق کی ادائیگی ان دونوں
کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ان دونوں کا اللہ رب العالمین نے اکٹھا ذکر کیا، مما رزقناہم سرا وعلانیہ۔ اس میں دو باتوں کی طرف توجہ ہے مما رزقناہم سرا وعلانیہ میں۔ ایک تو یہ کہ لفظ من ہے کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے، جان، مال، اولاد، قوت، علم، عزت، غرض دنیا کی ہر نعمت جو شمار نہیں ہو سکتی، وہ سارے کا سارا ہم سے خرچ کرنے کا مطالبہ نہیں کیا۔ من تبعیضیہ ہے، یعنی اس میں سے بعض خرچ کرنا ہے، سارے کا سارا خرچ نہیں کرنا۔ زکوٰۃ میں سے یہ نہیں کہا کہ اگر کسی کے پاس 7 تولے سونا ہے تو وہ 7 کا 7 خرچ کرے، نہیں، اس نے اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ خرچ کرنا ہے۔ اسی طرح کسی کے پاس گائیاں ہیں یا بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، بھیڑیں ہیں، یہ نہیں کہ اس میں سے بہت زیادہ مانگ لیا، اتنا مانگ لیا کہ انسان جو ہے وہ پریشان ہو جائے، اس میں سے جو ہے وہ تھوڑا سا مانگا تاکہ انسان جو ہے وہ بخل بھی نہ کر سکے، کیونکہ اسے ہماری کمزوری کا جو ہے وہ علم تھا کہ انسان جو ہے وہ اگر اس سے زیادہ مطالبہ کیا جائے گا تو پھر جو ہے وہ یہ بخل سے جو ہے وہ کام لے گا، کنجوسی سے کام لے گا۔ یسألکموها فیحفکم تبخلوا ویخرج اضغانکم، اگر وہ اللہ تم سے سوال کرتا اور پھر تمہیں مجبور کرتا کہ اتنا ہی دو تو پھر کیا ہونا تھا؟ تبخلوا، تم بخل کرتے، ویخرج اضغانکم، اور پھر وہ اللہ تمہارے دلوں کے کینے کو جو ہے وہ ظاہر کر دیتا۔ اس لیے وہ جو سورۃ محمد کی آیت نمبر 37 میں ایک کمزوری بیان کی ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ نے جو ہے وہ سارے کا مطالبہ نہیں کیا۔ دوسرا لفظ ہے رزقنا، ہم نے دیا، یعنی اس کے اندر یہ بات یاد دلوا دی کہ جو کچھ تم خرچ کر رہے ہو وہ ہم ہی نے دیا ہے، اس لیے اگر ہم خرچ کا مطالبہ کر رہے ہیں تو پریشان نہ ہو۔ اگر یہ سوچو گے کہ یہ سب کچھ تو میرا ہے، میری محنت سے ہے، تو پھر تمہیں خرچ کرنے کے اندر جو ہے وہ بخل اور کنجوسی جو ہے وہ کرنی ہوگی، یعنی تو پھر بخل سے کام لوگے۔ لہٰذا یہ سوچو کہ یہ میرا ہے ہی نہیں، مما رزقناہم، یعنی ہم نے دیا، یہ سارا کا سارا اللہ کا ہے، تو اگر اس نے مانگ لیا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے اندر کنجوسی اور بخل نہیں ہونا چاہیے۔ سرا وعلانیۃ، یعنی پوشیدہ، اس لیے تاکہ وہ ریا سے پاک رہے، ریاکاری سے جو ہے وہ انسان محفوظ رہے، اور علانیۃ یعنی اعلانیہ، ظاہری بھی خرچ کرو تاکہ دوسروں کو رغبت ہو، یا فرض جو ہے یعنی زکوٰۃ جو ہے وہ اعلانیہ کرو تاکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی تمہارے اوپر جو ہے وہ تہمت نہ لگ سکے۔ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، یعنی مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن، ایسے دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو جس کے اندر خرید و فروخت نہیں ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ قیامت کے دن تم جو ہے وہ یہ کہہ سکو کہ اب جو ہے وہ ہم کوئی نیک مال جو ہے وہ خرید لیں گے، اپنی دولت کے ذریعے سے جو ہے وہ کوئی کسی سے جو ہے وہ حضور باز سے نیک مال جو ہے وہ خرید لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر ولا خلال، نہ کوئی دلی دوستی جو ہے وہ اس دن کام آ سکے گی، یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کوئی جگری دوست دنیا میں تو کسی مصیبت میں کام آ جاتا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ ایسا بھی نہیں ہوگا، وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورہ زخرف میں بھی فرمایا نا آیت نمبر 67 میں کہ جتنے دلی دوست ہیں اس دن دشمن ہو جائیں گے سوائے متقین لوگوں کے، جو پرہیزگار ہیں وہی دوست رہیں گے، باقی جتنے دوست ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ دشمن بن جائیں گے۔ جس کے اندر تقویٰ ہوگا بس مومنین متقین جو ہے وہ آپس کے اندر دوست رہیں گے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق جس نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وانزل اور اس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرج پھر اس نے نکالا، بھی اس پانی کے ذریعے سے، من الثمرات پھل، رزقا لکم تمہارے کھانے کے لیے، وسخر اور اس نے مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، الفلک بحری جہاز، کشتیاں، لتجریہ تاکہ وہ چلیں، فی البحری سمندر کے اندر، بیامری اس اللہ کے حکم کے ساتھ، وسخر اور اس نے مسخر کیا، لکم تمہارے لیے، الانہارا نہروں کو، وسخر لکم اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے، شمسا سورج کو، والقمر اور چاند کو، دائبینی جو مسلسل جو ہے وہ چل رہے ہیں، وسخر لکم اللیل والنہار اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے دن اور رات کو۔ تو یہ یعنی وہ اللہ جس کی تم ناشکری کے اوپر کمر بستہ ہو، جس کی اطاعت اور بندگی سے تم روح گردانی کرتے ہو، جس کے ساتھ تم بلا جو ہے وہ دلیل شریک بنا رہے ہو، تو وہ کون سی ذات ہے
یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ نے 3 آیتوں کے اندر اپنی 10 نعمتوں کا جو ہے وہ تذکرہ کر دیا، اور آخر میں بتایا کہ یہ نعمتیں اور اس کے علاوہ بہت سی نعمتیں ہیں کہ اگر تم ان کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ بھی آسمان اور زمین یہ نعمت، پھر آسمانوں سے جو ہے وہ پانی کو نازل کیا، پھر جو ہے وہ پھلوں کو اتارا، پھر کشتیاں، الفلک واحد جمع ایک ہی طرح آتی ہے، کشتی بڑے جہاز کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے، بحری جہاز کو، اور پھر نہریں، ندی نالے بنائے جو تمہاری کھیتیوں کو جو ہے وہ سیراب کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ سمندر جن کے اندر جو ہے وہ تم کشتیوں کو لے کے جو ہے وہ چلتے ہو، پھر مچھلیاں پکڑتے ہو، پھر اسی پانی کے ذریعے سے جو ہے وہ تم بجلی بھی پیدا کرتے ہو، اور ان کے کناروں کے اوپر پہاڑوں کے اندر جو ہے وہ تم رستے بنا لیتے ہو، غرض بے شمار فائدے جو ہے وہ تم حاصل کرتے ہو۔ دائمینی، سورج اور چاند کے بارے میں فرمایا کہ یہ مسلسل چل رہے ہیں، یعنی اللہ نے ان کے چلنے کے لیے جو نظام اور ضابطہ مقرر کر دیا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ لگاتار چل رہے ہیں، یہ کبھی رکتے نہیں ہیں، بگڑتے نہیں ہیں، رفتار کے اندر جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے دیا تم کو ہر وہ چیز جس کا تم نے اس سے سوال کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا، اور اگر تم شمار کرنا چاہو نعمت اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم، بڑا ظالم، کفار، بہت ناشکرا ہے۔ یعنی یہ سب کچھ اور بہت کچھ تمہارے مانگے بغیر بھی دیا، اور اس کے علاوہ جو کچھ تم نے مانگا اس سے بھی اس نے جتنا تمہیں چاہا دے دیا۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ زبان حال سے، یعنی بول کے جو ہے وہ تم نے جو مانگا، یعنی اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے تمہاری حالت جو تقاضا کرتی تھی اور جو بھی تمہاری ضرورت ہو سکتی تھی وہ اللہ نے تمہیں دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی مختصر طور پر بھی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، تو لامحدود نعمتوں کو کیسے گن سکو گے؟ تم تو مختصر سی نعمتوں کو نہیں گن سکتے، تو سوچو کہ تم اس کا شکر جو ہے وہ کس طرح ادا کر سکتے ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر نعمتیں دی ہیں ہم ان کا کما حقہ جو ہے وہ شکر ادا کر سکیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو کفار اسی لیے کہا بہت ناشکر ہے، یعنی اتنی نعمتیں دی ہیں لیکن اس کے مطابق جو ہے وہ شکر نہیں ادا کر سکا۔ اسی طرح لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ الحصا، یہ احصا یوں سے احسان، حصا کہتے ہیں کنکریوں کو، کیونکہ کفار جو ہے وہ عرب والے وہ اس وقت جو ہے وہ کنکریوں کے اوپر جو ہے وہ شمار کیا کرتے تھے، اور کنکریاں جو ہے وہ صرف محدود چیز کو شمار کر سکتی ہیں، لامحدود چیز تو اس سے شمار نہیں ہو سکتی، اس لیے فرمایا کہ یہ شمار ہو ہی نہیں سکتا۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکر ہے، یعنی انسان پر اللہ کے کتنے احسانات ہیں، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ کے احسانات پھر ہوتے بھی رہتے ہیں، مگر یہ کیا کرتا ہے، ذرا سی تکلیف آ جائے تو ناشکری پر اتر آتا ہے۔ اور ظلم سے یہی مراد ہے کہ انسان جو ہے وہ وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ رکھنا، اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھنا، اس کی جگہ نہیں ہے اس سے ہٹا کر رکھنا۔ اب اللہ نے احسانات کیے تھے، بنتا کیا تھا اس کی شکر گزاری کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، تو انہوں نے کیا کہا، ان الانسان لظلوم کفار، یہ الانسان الف لام عہد کا ہے، یعنی اس سے مراد کافر انسان ہیں، کافر لوگ ہیں، یعنی انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی شکر گزاری کی بجائے، اس کی اطاعت اور بندگی کی بجائے انہوں نے جو ہے وہ اس کے شریک بنا کر جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کھڑے کر دیے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں، اس لیے کہا ان الانسان لظلوم، انسان جو ہے وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ اور وہ جو پیچھے گزرا نا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اس سے مراد بھی جو ہے وہ کافر لوگ ہی ہیں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ جہنم کے اندر اتار لیا، ہلاکت کے گھر کے اندر اتار لیا، اللہ کی ناشکری کر کے، اللہ کی نعمتوں کا کفر کر کے، اور اللہ کی اطاعت اور بندگی سے روح گردانی کر کے انہوں نے دنیا کے اندر ظلم بھی کیا، اللہ کے ناشکرے بھی بنے، اپنے آپ کو ہلاکت میں بھی ڈالا، اور کل قیامت کے دن جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بھی بن جائیں گے۔
اس لیے اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا ہمیشہ انسان کو جو ہے وہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، ہر پل اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کے اندر گزرنا چاہیے۔ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو پھر اگلی نعمتیں بھی جو ہے وہ اسی سے مانگنی چاہیے، نہ کہ انسان جو ہے وہ لوگوں سے امیدیں لگا لے، کسی کو داتا، دستگیر، گنج بخش، غوث اعظم اور فلاں جو ہے وہ بنا لے۔ تو امید جو ہے وہ پھر بھی اللہ رب العالمین کی ذات سے رکھنی چاہیے۔ وہ جو اقبال کا شعر ہے نا، ایک بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یعنی بتوں سے اب بھی لوگ امید لگا کے رکھیں اور اللہ رب العالمین سے جو ہے وہ نا امیدی لگا لیں، تو پھر جو ہے وہ یہ انسان کو کفر کے اندر لے جاتا ہے، جیسے یہاں پہ کہا۔ تو لہٰذا ہر نعمت کے اوپر ہر وقت انسان کو شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور ہر سانس اللہ کی اطاعت کے مطابق گزارنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔ جزاک اللہ۔